الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز طلباء اکرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس فتنہ اور فساد کے دور میں نماز عشاء باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس سے بڑھ کر بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند گھڑیاں دین کی بات سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں۔ واعظ و نصیحت علماء بیان کرتے ہیں، اساتذہ اکرام سے چند سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ میں بھی ان پر عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں۔ یہ دنیا جس میں ہم موجود ہیں یہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ یہاں دن ہے تو رات ہے، روشنی ہے تو اندھیرا ہے، سورج ہے، چاند ہے، محبت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، دوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ نباتات سے ہیں، چاہے وہ جمادات سے ہیں، چاہے وہ حیوانات سے ہیں، ان تمام میں افضل ترین، اشرف ترین مخلوق انسان کو بنایا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ علم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انسان کا وجود دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک یہ 5 فٹ 6 فٹ کا لاشا جسد، جسم، اور دوسرا اس جسم کے اندر روح ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان کے جسم کے لیے، روح کے لیے نہیں۔ زمین پر جتنی بھی نباتات اگتی ہیں، اللہ نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، جن پرندوں کو حلال قرار دیا ہے، ان سے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان کی روح کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ پھر جس طرح یہ جسم بیمار ہوتا ہے، اس کے علاج اور معالجے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی تشخیص کروانے کے لیے، چیک اپ کروانے کے لیے، دوائی تجویز کرنے کے لیے، اور ہر گھر اور خاندان کے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مریض کا چیک اپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کرے، اپنے فن کا ماہر کرے، چاہے اس کی جتنی فیس کیوں نہ ہو، کتنی منت ترلے کیوں نہ کرنا پڑے، تاکہ ہمارا بیمار، ہمارا مریض تندرست ہو جائے۔ اور پھر اس مریض کے مرض کی وجہ سے، اس کی بیماری اور مشقت کی وجہ سے پورا خاندان پریشان رہتا ہے، اور پورا خاندان دن رات ایک کرتا ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو جسم کے اندر روح ہے یہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ اس کو منقح، مصفہ، منزہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو اتارا ہے۔
دنیاوی علوم وہ علوم نہیں ہیں، وہ صنعت و حرفت ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہنر ہیں، اس کے ذریعے سے ڈاکٹر بن گیا، انسانوں کے جسم کا علاج کیا، پیسہ آیا، کوٹھی آئی، کار آئی، بنگلہ آیا، اے سی آئے، سہولیات آئیں۔ یہ تمام تر چیزیں سکون کی چیزیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ انجینئر بن گئے، پیسہ آ گیا، جس شعبے میں چلے جائیں، جس شعبے کے آپ بڑے بن جائیں، آپ کے پاس پیسہ آئے گا، مال و دولت آئے گی، یہ سکون نہیں ہے، یہ سکون کی چیز ہے۔ اس سے زیادہ ہمارا یہ جو جسم، مادی جسم ہے، اس کی فلاح ہو سکتی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس جسم کے اندر جو روح ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس جسم کے اندر جو روح ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اس جسم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر یہ روح بیمار پڑ جائے، صحیح سالم جسم ہوتا ہے، انسان کام نہیں کر سکتا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی بالکل تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، آپ اسے کہتے ہیں اور میرے ساتھ باہر چلو، وہ کہتے ہیں میرا دل خراب ہے، میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ، میرا دل نہیں کہہ رہا، میرا دل نہیں چاہتا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہے، جسم بھی ٹھیک ہے، روح کام نہیں کر رہا۔ جسم خراب ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے، لیکن سیر و تفریح بھی انسان چلا جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے۔ اور اگر روح بالکل ختم ہو جائے، صحیح سالم جسم کسی کام کا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد جنازے کا اعلان ہوتا ہے اور وہاں جا کے قبر کی پاتال میں لوگ اتار دیتے ہیں اس کو۔ معلوم ہوا کہ یہ جو انسان کا جسم ہے، اس کے اندر روح جو ہے، یہ قوی چیز ہے، یہ مضبوط چیز ہے۔ اگر اس روح کا علاج ہو رہا ہے تو جسم کا علاج خود بخود ہوگا۔ اگر روح کا علاج نہیں ہو رہا، جسم کا علاج کس کھاتے کا ہے بھائی؟ یہ تو مادی چیز ہے، تو فنا ہونے والی چیز ہے، روح باقی رہے گا۔ اور روح کا علاج علم ہے، علم دین ہے۔ علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ دنیاوی علم نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا، یہ دنیاوی یا ہنر ہے، دنیاوی چیز جو ہے یہ ایک فن اور آرٹ ہے، جس کے ذریعے سے آپ دنیا کی زندگی کو اپنے جسم کے لیے آسان بنا سکتے ہیں، بس۔ اور علم دین وہ ہے جس کے ذریعے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت تو بنے گی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں سے کہو هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور جو لوگ علم کو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بڑا غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کفار مکہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی نا، بعثت نبوی۔ کیا وہ لوگ جاہل تھے؟ کیا وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ وہ تو ادب میں ماہر تھے، وہ تو لغت میں ماہر تھے، وہ تو ایک مجلس میں بیٹھے 500 اشعار زبانی سنا دیا کرتے تھے، وہ تو اپنے نسبوں پر فخر کیا کرتے تھے، اور اتنے لمبے نسب ان کو یاد تھے۔ پھر اللہ کیسے کہ فرما رہے ہیں کہ یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے؟ میرے دوستو، صاف سی بات ہے، اس علم سے مراد علم دین تھا، کہ جو علم دین کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، اللہ کے دین پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ لوگ اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سے معلوم یہ ہوا کہ علم دین یہی حقیقت میں دین ہے، یہی علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے معلومات ہیں، علم نہیں ہے۔ اور پھر اس علم کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد علم دین ہے، قرآن کا علم ہے اور فقہ کی تعلیم ہے، کہ اللہ پاک کی ذات جس کو حکمت دے دیتی ہے اس کو بہت ساری بھلائیاں عطا کر دیتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن الخامس فتہلک۔ فرمایا یا تو علم حاصل کرنے والے عالم بنو، یا علم حاصل کرنے والے بنو، یا محبت کرنے والے بنو، اور ایک روایت میں مستمعا کے الفاظ ہیں اور دوسری روایت کے اندر الفاظ ہیں متبعا، یا دینداروں کی اتباع کرنے والے بنو۔ چار چیزوں میں یا عالم بنو، یا دین کو حاصل کرنے والے بنو، یا دینداروں سے محبت کرنے والے بنو، یا دینداروں کی اتباع کرنے والے بنو۔ فرمایا پانچویں چیز مت بنو فتالک، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم صرف علم دین ہے، باقی سارے دنیاوی چیزیں ہیں، وہ جسم کو راحت پہنچانے کے لیے، وہ اپنی مادی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ساری محنتیں مشقتیں ہوتی ہیں۔ اگر آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر صحیح طریقے سے سکون کو حاصل کرنا ہے تو وہ ہے علم دین۔ اور آپ تمام کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے قبول فرمایا ہے۔ دور دور سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرتے ہیں، سردی گرمی ہر قسم کی آسائش اور آرام اور آسانیوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ عام منتخبین میں سے آپ عام لوگ نہیں ہیں، یاد رکھیں اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چنا ہے، آپ کا عام مجمع نہیں ہے، آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس علم سے مراد بھی علم دین ہے۔ اس وجہ سے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سے گزر جائے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ اس حدیث کا مقتضا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ اس دین کے لیے آئے ہوئے ہیں، چنانچہ حدیث میں آتا ہے فرمایا جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں فرمایا ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اب عام لوگ نہیں ہیں، مروب نہ ہوا کریں لوگوں سے، دنیا داروں سے مروب نہ ہوا کریں، اب اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، جس قدر اللہ کے اعزاز، اللہ کے انعامات، اللہ کے اکرامات زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی مسجد میں گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے، وبال بھی زیادہ ہے۔ جیسے آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اسی طریقے سے آپ کے گناہ بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے بوجھتے کام کریں گے تو آپ کو گناہ زیادہ ہوگا۔ علم کے تقاضے ہیں، دینداری کے تقاضے ہیں، ورنہ فرمایا گیا ہے کہ اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ حافظ بیٹھو پڑھو ذرا کمثل القلب، فرمایا پھر اس کی مثال یا تو کتے کی طرح ہے، بلم بن باورا کی طرح مثال دی گئی ہے، یا اس کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علم بلا عمل شجر بلا ثمر ہے۔ جیسے درخت پر اگر پھل نہ ہو تو اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو کاٹ کے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ پنکھا چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں چلتا اس کو اتار کے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ کباڑ کے مول اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ آپ 8 سال پڑھنے کے لیے آئے ہیں، علم کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، اگر مقتضا حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہو رہا تو پھر حسن و خسرت دنیا والآخرہ۔ اپنے اندر علم کا ذوق پیدا کریں،
شوق پیدا کریں، محنت کریں. آپ کا امتحان قریب ہے، اپنے اکابر کو پڑھیں. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جن کو آپ پڑھتے ہیں قدوری سے لے کر بخاری شریف تک اور اس سے آگے تک در مختار اور شامی تک پڑھتے ہیں. میں کنز والوں کو یہ واقعہ سنایا ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی القضات کے نام سے بھی مشہور ہیں اور ہماری فقہ حنفی کے مدون ہیں، کتاب الخراج کو باقاعدہ قضات کا حصہ بنایا جاتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم بن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان پر جان کنی کا عالم تھا، سکرات کا وقت تھا، اور فرمایا کہ میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے ابراہیم، رمی جمار کے وقت، یہ جو حج کے موقع پر 10ویں 11ویں 12ویں کو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، رمی جمار کے موقع پر رمی کیسے کرنی چاہیے، شیطان کو کنکریاں کیسے مارنی چاہیے، ماشین اور راکبن، پیدل چلتے ہوئے یا سوار ہو کر؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ماشین، فرمایا غلط. پھر میں نے عرض کیا حضرت راکبن، فرمایا غلط. تو میں نے عرض کیا حضرت آپ بھی بتا دیں، پیدل بھی رمی نہیں کر سکتے، کنکریاں نہیں مار سکتے، اور سوار ہو کر بھی نہیں مار سکتے، تو کون سی بات درست ہے؟ فرمایا وَكُلُّ رَمْجٍ بَعْدَهُ رَمْجٌ فَهُوَ مَاشٍ وَإِلَّا رَاكِبًا. ہر ایسی رمی جس کے بعد رمی ہو تو وہ پیدل چل کر مارے. یعنی جس رمی کے بعد انسان کھڑا ہو کر اللہ سے دعا بھی کرے اور وقوف بھی کرے تو پھر وہ پیدل چل کر کرے، اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو ہاں پھر وہ راکبن کرے. فرمایا کہ میں بس 1 منٹ وہاں ٹھہرا، باہر نکلا تو میں نے آواز سنی لوگوں کو رونے کی کہ حضرت کا روح پرواز کر گئی. موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے. اندازہ لگیں کیا علمی ذوق ہے. ہمارے اکابر نے اپنی زندگیوں کو پگھالا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی میں حالات پڑھ رہا تھا، ان کے بارے میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جن نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ آپ بیتی میں لکھتے ہیں. میں اس لیے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ بیتی پڑھو، آپ بیتی، یہ طالب علم کے لیے ضروری ہے آپ بیتی پڑھنا. وہ لکھتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آخر زمانے کی بات تھی ان کی، حضرت مولانا شبیر الحق حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک بات مشہور ہو گئی کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. علیل تھے. فرمایا ہم چند اساتذہ حضرت کے پاس چلے گئے، ہم وہاں گئے اور حضرت کی کنڈی کھٹکھٹائی. حضرت جس کمرے میں تشریف فرما تھے، کنڈی کھولی گئی، دروازہ کھولا گیا، ہم گئے تو حضرت نماز والی چوکی پر بیٹھی ہیں، اندھیرا ہے، اور تکیے پر کتاب رکھ کر ٹیک لگا کے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو کہا کہ سارے حضرت سے ڈرتے تھے، حضرت جلالی آدمی تھے. تو میں نے ہمت کر کے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ایسی کون سی بحث ہے آپ کے پاس جو آپ کو سمجھ ابھی تک نہیں آئی؟ ایسی کون سی کتاب رہ گئی ہے یا ایسی کون سی بحث رہ گئی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ پھر اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ تھوڑی دیر اس کو مؤخر کر دیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ بیمار ہیں، اور اگر فوری ہی آپ کو ضرورت ہے تو ہم خود کہاں مر گئے ہیں، اب ہمیں بتائیں، ہم آپ کو مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ حضرت میری طرف بڑے معصومانہ انداز سے دیکھ کر فرمانے لگے مجھے تو کتابوں کا روگ ہے، مجھے تو کتابوں کی بیماری ہے، میں تو کتابوں کا عاشق ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھی کتابوں میں، میری موت بھی کتابوں میں آئے. ایسے نام لینا بڑا آسان ہے، انور شاہ کشمیری، انور شاہ کشمیری. اور فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں فتح الباری، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، فتح الباری 18 جلدوں میں ہے. فرمایا طالب علمی کے زمانے میں 20 دنوں میں 13 جلدوں کو میں نے مطالعہ کیا ہے. اور ہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر، علامہ ابن حمام نے لکھی ہے. فرمایا میں نے یہ 20 دنوں میں مکمل 18 پڑھی ہے، اور مسند امام اعظم کو میں نے چند گھنٹوں میں پڑھ لیا ہے. تو جب پڑھنا ہے پھر پڑھنا ہے.
مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، وہاں مطالعے کے لیے طالب علم جاتے تھے کتب خانے میں، اور دوپہر کے وقت میں اجازت نہیں ہوتی تھی، تو ابا جی فرماتے تھے کہ مجھے بڑا شوق تھا کتابوں کے مطالعے کا، تو میں ناظم کے پاس گیا، میں نے ان سے یہ کہا کہ دوپہر کے وقت میں آپ آرام کرتے ہیں تو مجھے اس وقت میں اجازت دے دیں، تو انہوں نے کہا میں آپ کی وجہ سے تو کتب خانہ نہیں کھول سکتا، میرا وہ آرام کا وقت ہے، میں تو آرام کروں گا۔ تو ابا جی نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کیا کریں، میں اندر کتابوں کا مطالعہ کروں گا، آپ باہر تالا لگا کے چلے جایا کریں۔ کہا وہ باہر تالا لگا کے چلے جایا کرتے تھے، اور ابا جی ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور کہا کہ اس زمانے میں میں نے 12 الماریوں کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ایک اور الماری، ایک اور کتب خانہ تھا جس کو کہتے تھے اشتات بمانا متفرق یا متفرق، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ متفرق جات، یعنی ایسی کتابیں کہ جو مختلف فنون کی ہوتی تھیں، اور ان کو اکٹھا رکھ دیا کرتے تھے کہ بس جس کی مرضی وہاں سے اٹھا لے، ورنہ کوئی مطالعے کے لیے جاتا نہیں تھا، کیونکہ ان کے گتے پہ نام نہیں لکھے ہوتے تھے۔ فرمایا کہ ابا جی فرماتے تھے کہ پھر میں اس جگہ پہ چلا جاتا تھا، اور وہاں سے کسی حوالے کو ڈھونڈنا، یہ الفاظ لکھے ہیں، فرمایا وہاں سے کسی حوالے کو ڈھونڈنا ایسے تھا جیسے تریاک از عراق، اور ابا جی نے وہ بھی ساری پڑھ لی، اور کہا کہ جب ابا جی کو دارالعلوم دیوبند کے اندر ابا جی کی تدریس ہوئی تو ابا کی تنخواہ تھی 15 روپے، اور جب پاکستان بن گیا اور وہاں سے واپس آنے لگے اس وقت تنخواہ تھی 65 روپے۔ اس مدت کے اندر یعنی 65 روپے جب تنخواہ ہوئی تو حضرت نے 12 الماریاں، ضخیم الماریوں کتابیں خریدی تھیں۔ یہ ہیں آپ کے اکابر۔ آپ کو تو ایک منٹ، ایک لمحہ کی فرصت نہیں ہونی چاہیے کتاب سے، اور ان دنوں میں خاص طور پہ جب وفاقی امتحان سر پر ہے، 1.25 مہینہ رہ گیا، آپ چھوٹا علم حاصل نہیں کر رہے، یہ وحی کا علم ہے، وحی کا، اور وحی کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کی ذات جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتی ہے اس کو یہ دین کی سمجھ عطا فرماتی ہے۔ جیسے آپ ریڑھی پہ جاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چن چن کے مالٹے لیتے ہیں، چن چن کے سیب لیتے ہیں، اللہ کی ذات نے آپ کو چنا ہے مختلف علاقوں سے، فلاں ابن فلاں کو، فلاں ابن فلاں کو، فلاں ابن فلاں کو، فلاں ابن فلاں کو، آپ کی بہت بڑی قدر ہے، کو بہت بڑا اکرام ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جتنا بڑا اکرام، جتنا بڑا انعام ہے، اسی قدر اس کا اہتمام ہے۔ اگر نہ قدری کرو گے دنیا سے بھی محروم ہو جاؤ گے، آخرت سے ضرور چلے جاؤ گے۔ اس وجہ سے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا گمشدہ، دنیا کا فسادی دین میں آ کے بن جاتا ہے، دین کا فسادی کبھی نہیں بنتا۔ اس علم کی قدری نہیں کرنی، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے وقت کے بارے میں کہتے ہیں الوقت ہوا حیاتہ، وقت انسان کی زندگی ہے، یا انسان کو بنا کے چھوڑ دیتا ہے یا انسان تباہ ہو جاتا ہے اس سے۔ الوقت ہوا سیف قاطع، وقت جو ہے ایک کاٹنے والی تلوار ہے، یا تو انسان اس سے بچ جاتا ہے یا انسان کو کاٹ کے چھوڑ دیتی ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے الوقت ہوا منتقم، وقت تو انتقام لینے والا ہے۔ آج وقت کو آپ ضائع کر رہے ہیں، کل وقت آپ کو ضائع کرے گا۔ آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بچے ہیں، ہماری عمر کو پہنچ جائیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب بڑے ہو جائیں گے، ابھی تو ماں باپ کے خرچے اور عیاشیوں پہ چل رہے ہیں، ابھی تو ماں باپ خرچے بھیج رہے ہیں نا، ابھی تو ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں کمایا، جب کمانا پڑے گا پھر پتہ چلے گا، جب اولاد ہو جائے گی پھر سمجھ آئے گی۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، طالب علم ساتھیو، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، وقت کی قدر کریں۔ العلم عز لا يحصل الا بالذل، علماء فرماتے ہیں علم عزت والا ہے، ذلت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کان پکڑنے پڑیں گے، کبھی ڈانٹ ٹپٹ ہوگی، کبھی کلاس سے باہر نکالا جائے گا، کبھی چھٹی نہیں ملے گی آپ کو، کبھی آپ کو بخار ہوگا، آپ کو کلاس میں لایا جائے گا، اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، وہ آپ نے گلستان بستان کے اندر واقع نہیں پڑھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ پانی اور تیل کا آپس میں مکالمہ ہوا، پانی نے کہا میں صاف و شفاف ہوں، تیل کو کہا تیری کیا مجال ہے کہ تو میرے اوپر آ جاتا ہے؟ تیل نے کہا تو نے میری حیثیت نہیں جانی، میں کتنی مشکلات سے گزرا ہوں، میں بیج کی شکل میں تھا، مجھے زمین میں ڈالا گیا، مجھے گھایا گیا، میرے سینے کو پھاڑا گیا، پھر میں اسے سے کونپل نکلی، پھر تنا بنا، پھر اس کو کاٹا گیا، پھر اس کو خشک کیا گیا، پھر چکی کے اندر پیسا گیا، پھر کولوں کے بیلنے چلایا، پھر میں تیل نکلا، پھر مجھے صفائی کی گئی،
میں نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، میں تب تیرے اوپر آیا ہوں۔ تو علم مشقت مانگتا ہے، علم محنت مانگتا ہے، اور دینی کتابوں کی ذاتی برکات ہیں۔ سکول کی تعلیم ہے، رٹے لگاؤ گے، پڑھتے رہو گے، ثواب تو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ مادی جسم کے لیے۔ دین کے پڑھے ہوئے کتابیں، ثواب ملے گا، دیکھنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سر درد کا بھی ثواب ہے، تو اللہ کے راستے میں ہے۔ اس لیے بھائیو بالکل وقت ضائع نہ کرو، علم حاصل کرو، اساتذہ کا ادب اور احترام کرو، تپائی کا ادب اور احترام کرو، مسجد کا ادب اور احترام ہو، دستگاہ کا ادب اور احترام ہو۔ اور جو دیگر حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، اہل علم لوگوں کے ساتھ اپنی معیت رکھو، دینداروں کے ساتھ اپنی محبت رکھو، خدا را نفرت نہ رکھو۔ یہ دین اگر اب باقی ہے دنیا کے اندر، یہ ان دینداروں کی وجہ سے ہے، یہ ان درویشوں کی وجہ سے ہے، یہ ان نیک لوگوں کی برکت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کا ماحول، دنیا کا نظام، دنیا کا معاشرہ اور دنیا کی سفاکیت آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی ہر جگہ قرآن مجید کے اندر یہی ارشاد فرمایا معیت کا، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کی معیت، اللہ کی معیت۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی تھی، اے اللہ قیامت کے دن مجھے محشر میں مساکین کی جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیں، یتیموں لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیں۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر علماء کی معیت مانگیں، فخر علماء کے ساتھ کیا کریں، دینداروں کے ساتھ کیا کریں، مدارس کے ساتھ کیا کریں، نفرت نہ کیا کریں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو گزر جائے گی، گزر نہیں گئی، کتنی گزر گئی ہے؟ اب تک کیا کیا ہم نے جو آگے کو پہاڑ سر پہ رکھیں گے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا کب مرنا ہے، کب جانا ہے یہاں سے۔ تو اس لیے اللہ پاک محبت کی وجہ سے، کسی کے ساتھ محبت کی وجہ سے بھی اللہ پاک بسا اوقات نجات دے دیتے ہیں۔ اس لیے علماء سے محبت رکھیں، دینداروں سے محبت رکھیں، تعلق رکھیں، قرب رکھیں، مسائل کو پوچھیں، اور جہاں بھی دین کا جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہاں معاون بنے، خیر کے کام کے معاون بنے، خیر کے کام میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بنے کسی بھی درجے میں۔ اور جو اپنے طلبہ ہیں محنت کریں بھائی، محنت کریں، بس مطالعہ بہت ضروری ہے۔ نظم الاوقات بنائیں اپنا، راتیں لمبی ہیں آج کل، 10:30 چھٹی ہو جاتی ہے، آپ 11 بجے تک بیٹھ جائیں، 11:30 تک بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ صبح کی نماز کے بعد سونا چھوڑ دیں، آپ کتنے دن باقی رہیں گے آپ کے امتحان سے؟ مطالعہ ضرور کریں۔ استاد جو سبق آپ کے پڑھا رہے ہیں، یہ گویا آپ کے وفاق کی تیاری چل رہی ہے، اس کا تکرار، اس کا اعادہ، اذا تقرر فی القلب، جب انسان کس چیز کا تکرار کرتا ہے دل میں راسخ ہو جاتا ہے سبق۔ ساتھ اپنی ایک قسم کی کاپی رکھیں، نوٹ بک رکھیں، چھوٹے چھوٹے لفظ استادوں کے لکھتے جایا کریں، آپ کو یہ امتحان میں کام آئیں گے۔ اور اس کے بعد دعاؤں کا خصوصی اہتمام ہو، بازار میں نہ جایا کریں، چھوڑ دیں بازار میں جانا، بد نظری ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، مبغوض ترین جگہ ہیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی جانا ہے، ضرورت کے طور پر جانا ہے، بس چیز نہیں، واپس آ جائیں۔ زیادہ وقت آپ اس نیک ماحول میں گزاریں، آپ کا نیک ماحول ہے، اس میں وقت گزاریں، انشاءاللہ دین میں بھی برکت ہوگی، علم میں بھی برکت ہوگی، جسموں میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو نافع بھی بنائے گا، آپ کے لیے منتفع بھی بنائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو نافع بھی ہو، منتفع بھی ہو، جو لوگوں سے نفع بھی اٹھائے اور لوگوں کو نفع بھی پہنچائے۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے اس علم کو نافع بھی بنائے گا، منتفع بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو کامیاب فرمائے، امتحان کے اندر دیگر بیٹھنے والے ساتھیوں کو تمام کو ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو دین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أجمعين برحمتك يا رب.